بڑی ہی پیاری محفل تھی جو کہ مسجد علی مرتضیٰ ملٹ ٹاؤن میں ہوئی، اور اس خصوصی تقریب میں جو شرکت کی تھی حافظ محمد امجد صاحب آئے، انہوں نے بڑا پیارا بیان کیا، اور ہر ان کی دعا کے بعد ہر آنکھ اشکبار ہوئی۔ اس مہینے میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ محبت، بھائی چارے اور اخوت کا اور احسان کا جو جذبہ ہے ایمانی، اس کو بروئے کار لایا جائے اور اس پر عمل پیرا ہو کر یہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ایمان والوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ احساس ندامت تو ہے کہ ہم کمزور ہیں، گنہگار ہیں، اور یہ بخشش والا مہینہ ہے۔ ہم اپنے رب کے حضور گر گڑائیں اور اپنے اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ جیسے آج کے دن اور اس رمضان میں یہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پورا سال ہماری مسجد یوں ہی آباد ہو۔ اگر اس سے سبق سیکھیں، اپنی اولادوں کو مسجد کی طرف لگائیں، دین کی طرف لگائیں، اور الحمدللہ یہ جو ہمارے دور میں فتنے چل رہے ہیں نا، بچے مساجد سے دور ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ اس بیان سے اور بزرگوں کی سوچ فکر سے، ان کی توجہ سے انشاءاللہ دین کی طرف واپس آئیں گے۔ جی، آپ کو حسنمان نیوز ٹوڈے کے ساتھ آج ہم بڑی ہی پیاری محفل تھی جو کہ مسجد علی مرتضیٰ ملٹ ٹاؤن میں ہوئی، اور جس میں ختم قرآن تھا۔ مفتی خالد عثمان سے بڑا زبردست آج ان کا ختم قرآن ہوا ہے، اور اس خصوصی تقریب میں جو شرکت کی تھی حافظ محمد امجد صاحب آئے، انہوں نے بڑا پیارا بیان کیا، اور ہر ان کی دعا کے بعد ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ ہم حافظ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، بڑی پیاری محفل تھی آج، اور بڑا زبردست تھا، اور بڑا مجمع تھا، اور وہ مجمع جڑا رہا، ابھی تک بھی وہ ماشاء اللہ آپ سے مل رہے ہیں، لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، تو اس کے کیا بیہائنڈ کیا سین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ قرآن مجید کی برکات ہے اور ایک دینی رشتہ ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، کلمے کا ایک عظیم رشتہ ہے، اور رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، تو ہر مومن مسلمان جو ہے اس کا دل قرآن کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ تو یقیناً یہاں نماز تراویح میں مفتی صاحب نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اس کی اختتامی تقریب میں ہم سب لوگ شریک ہوئے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ محبت، بھائی چارے اور اخوت کا اور احسان کا جو جذبہ ہے ایمانی، اس کو بروئے کار لایا جائے اور اس پر عمل پیرا ہو کر مسلمان ایک دوسرے کی محبت اور احترام دیں، اور ہمارے قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں انہیں عام کریں، اور اپنے گھروں میں عملی طور پر ہم قرآن مجید کی جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہو۔ تو آج کی تقریب کا یہ محفل کا یہ میسج تھا۔ تو یقیناً یہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ایمان والوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں مسلمانوں کو یہ احساس ندامت تو ہے کہ ہم کمزور ہیں، گنہگار ہیں، اور یہ بخشش والا مہینہ ہے۔ ہم اپنے رب کے حضور گر گڑائیں اور اپنے اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اسی جذبے سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور اپنے حضور آنکھوں کے ذریعے اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ جی، آنکھوں کے ذریعے اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اچھا سر، بالکل آخری 4-5-6 دن رہ گئے ہیں، جو ہماری نوجوان نسل ہے ڈس لائف آ گیا ہے، اس کو جیسے آپ نے بڑا پیارا بیان کیا کہ اگر ہم اپنے بچے اور بچیوں کو اس دین کی طرف لے کے آئیں، جیسے مسجد میں حفظ کا بھی نظام ہے، باقی ہے، تو کیا ہم یہ نئی نسل کو پیغام دیں؟ میں نئی نسل کے لیے میسج دوں گا والدین کو کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھیں، ہم تک جو دین پہنچا ہمارے والدین کی محنت کے ذریعے پہنچا ہے، اور بچے ہماری بہترین انویسٹمنٹ ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ دیکھیں، جہاں دعاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بڑی خوبصورت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی عطا فرمائے۔ لیکن وہ نعمتیں اس وقت بہت زیادہ افضل اور خوبصورتی اختیار کر جاتی ہے جب انسان کی زندگی میں دین آ جاتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کے اخلاق دین کے ذریعے بہتر بنا سکتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ حضور کی شان بیان کی گئی ہے، اور اس آیت میں ہمیں یہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ حضور اسلام کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، اور ہم ان کی امتی ہیں، ہم بھی اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ہم نے برداشت کا رویہ کیسے اختیار کرنا ہے، تو یہ ہمیں قرآن کے ذریعے ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ملے گا۔ اس لیے اس کا بہترین مرکز مسجد ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جہاں اسکول میں اصلی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، 5 وقت ہمیں مسجد میں بھیجنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کے اخلاق دینی ہو
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। इसलिए वालिदैन जो है कि उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को दीन सिखाएं। जी बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की। वालिदैन की बुनियादी ज़रूरत है अपने के बच्चों को दीन की तालीम दें और मसाजिद के साथ जोड़ के रखें। हम उसके साथ साथ ही मुफ्ती साहब से करते हैं, सब माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त ही हमेशा की तरह आज आपने कितना कुरान यहाँ पे ख़त्म किया और बड़ी प्यारी लोग जुड़े, बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे। मुझे इस मस्जिद में तकरीबन 16वां साल जारी है। इसमें सिर्फ 1 साल लगा हुआ है बीमारी की वजह से, गोया कि तकरीबन 15 मैंने मुसल्ले यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुनाए। और बस मैं तो यही कहूँगा कि जैसे आज के दिन और इस रमज़ान में ये मस्जिदें आबाद होती है ना, अल्लाह ताला से दुआ है कि पूरा साल हमारी मस्जिद यूं ही आबाद रहे। आमीन। और जो शख्स मस्जिद के साथ जुड़ा रहता है ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया तुम उसके ईमान की गवाही दो। बाकी लोगों को पता नहीं, हमें देख कर बाजार में कि मुसलमान भी है कि नहीं, लेकिन जो मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है, आ रहा जा रहा है, ये तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन है, उसकी ईमान की गवाही दो। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस मस्जिद को, जैसे रमज़ान में रौनक और बहारें रमज़ान की अपनी भी हैं, तो गैर रमज़ान में भी अल्लाह ताला ऐसे ही मस्जिदों को आबाद फरमाए। जी, मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि उन्होंने कहा कि रमज़ान में जिस तरह हमारी मस्जिदें आबाद थी, अल्लाह ताला बाकी जो 11 महीने उसमें भी ऐसे ही करे। और हम अब हाजी नज़ीर साहब ने पूरी महफिल सजाई, हमसे बात करते हैं। हाशिम माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आप मैनेज करते हैं, हर जुमे में कोई ना कोई बयान होता है, हम कभी सोलर लगाए, कभी कोई एक्टिविटी, कभी उलमा इकराम आ रहे, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसे आज हाफिज़ भी आए तो ये दीन के साथ जुड़े रहते हैं। देखो आपकी बड़ी मोहब्बत है, तो क्या आप आज के दिन को वो पैगाम देंगे? माशाल्लाह आज जो हाफिज साहब ने बयान फरमाया है तो बहुत ही मुदल्लल और बड़ा अमल वाला बयान है। इससे अगर हम सबक सीखें, तकरीबन ज़्यादातर बुजुर्ग यहाँ मौजूद थे, वो अगर इससे सबक सीखें, अपनी औलादों को मस्जिद की तरफ लगाएं, दीन की तरफ लगाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे दौर में फितने चल रहे हैं ना, बच्चे मसाजिद से दूर हो रहे हैं, दीन से दूर हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो इस बयान से और बुजुर्गों की सोच फिक्र से, उनकी तवज्जो से इंशाल्लाह दीन की तरफ वापस आएंगे। और माशाल्लाह जैसे पहले ज़माने में, पहले वक्तों में बच्चे नौजवान मसाजिद की तरफ रुख करते थे, लेकिन इंशाल्लाह अगर सारे बुजुर्ग जैसा इखलास के साथ हाफिज़ साहब ने बयान फरमाया, अगर उस पर हम अमल कर लें तो इंशाल्लाह ये मस्जिद की रौनक भी तबाला होगी और बच्चे भी बाअमल होंगे और हमारे घरों में भी खैर और बरकत होगी। जी बिल्कुल, जैसे हाफिज़ साहब का बड़ा प्यारा बयान था समझे साहब का, बाकी अगर हम इन बयान, इन चीज़ों पे अमल करना शुरू कर दें तो हमारी आने वाली नस्लें समझ जाएंगी। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये रमज़ान के बाद भी ऐसी बरकत चलती रहेंगी और इस तरह के उलमा इकराम यहाँ आते रहेंगे और हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा।